سیاه آمدم رو سپید میروم چون شکست پای جان دل شکسته این چنین کہ باپ بیچارہ محروم رہ گیا اس لیے کہ ماں کا تو بڑا تذکرہ ہوا. ہمیں شکوہ ہے، شکوہ کرنا چاہیے، شکوہ ہے اپنے شعراء سے، اپنے خطبہ سے، اپنے ناول نگاروں سے، اپنے داستان لکھنے والوں سے، کہ انہوں نے جذباتی طور پر جب گفتگو کی تو ماں کا تو بڑا بیان کیا، مگر باپ بیچارہ نظر انداز ہو گیا. باپ کی طرف توجہ نہیں کی گئی، نہیں توجہ ہوئی. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ بہت سی مرتبہ خاندانوں میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ اولاد ماں کی حمایتی بنی کھڑی ہے اور گویا ایک پارٹی بندی کسی کیفیت ہے کہ باپ بیچارہ اکیلا تنہا ایک گوشے کے اندر اپنی ہی دولت کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اپنے ہی مکان کو حسرت. میں جو پڑھ رہا تھا کسی باپ نے شکوہ کیا کہ میرے بچے کو بچپن سے بھول جانے کی عادت تھی، کچھ نہ کچھ بھول جاتا تھا. اس نے اتنا بڑا مکان بنایا مگر اس بڑے مکان میں میرے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنانا بھول گیا. بھولنے کی عادت تھی نا، بھول گیا. تو یہ اب آزمائش ہے، اب امتحان ہے، اب امتحان ہے. ایک باپ نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں اب اس مرحلے تک آ گیا ہوں کہ اب میں موت کا منتظر ہوں. اب مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی گزر گئی، اب میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. موت کے اس انتظار کا مرحلہ میرے لیے بڑا سخت ہے. اے میرے بیٹے، میں نے ہر سخت مرحلے میں تیرا ساتھ دیا، آج تو میرا ساتھ چھوڑ نہ دینا. میں نے بچپن سے لے کر آج تک ہر وقت تیرا ساتھ دیا، تیری ولادت سے میں نے تیرا ساتھ دیا، میری موت میں تو میرا ساتھ دینا. ابھی وہ وقت آئے گا. میں نے دنیا کو دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر بھی اب وہ وقت آنے والا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا، میرے سینے پر گرے گا، میرا لباس گندا ہو جائے گا. اس وقت میرے گندے لباس کو دیکھ کر چہرہ نہ پھرانا بلکہ یاد کرنا. ایک وہ وقت تھا کہ تجھے 2 لقمے کھلانے کے لیے میں تیرے پیچھے پیچھے دوڑا کرتا تھا. اس وقت کو یاد کر لینا. اب وہ وقت آئے گا کہ میرے لباس سے تجھے بدبو آئے گی اور میں اس لباس کے بدلنے پر بھی قادر نہ رہوں گا. اس وقت یہ یاد کر لینا کہ جب تیرا لباس کبھی گندا ہو جاتا تھا اور بدبو آنے لگتی تھی تو میں جلدی سے جلدی تجھے معطر کر دیا کرتا تھا. لہذا تو بھی اپنی ناک پر ہاتھ نہ رکھنا، اپنا رخ نہ پھیلانا. اے میرے بیٹے، اب وہ وقت آئے گا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی. وہ وقت آئے گا کہ میرے سماعت ویسی نہ رہے گی، میرے پیر میرا بوجھ نہ اٹھا سکیں گے. اس وقت یاد رکھنا کہ میں نے دور کا منظر دکھانے کے لیے تجھے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے. اس بات کو فراموش نہ کر دینا. اے میرے بیٹے، بس تو میرا ساتھ دینا. اب میں تیری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے کانوں سے سننا چاہتا ہوں. وہ وقت آئے گا کہ میں بھول جاؤں گا، اس سے سوال کروں گا اور تو جواب دینے میں یہ رویہ اختیار کرے گا. یہ تیری کیفیت ہوگی کیونکہ میری باتیں اکتانے والی ہوں گی، میری باتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں تجھے کوئی دلچسپی نہ ہوگی. اس وقت اتنا یاد رکھنا کہ ایک لفظ اللہ تجھے یاد کرانے میں مجھے 10 دن کا وقت لگ گیا تھا. ایک لفظ یاد کرانے میں 10 دن کا وقت لگا تھا. لہذا مجھ سے رخ پھیر نہ لینا، مجھ سے دور نہ چلا جانا.